بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دوا ایمبراگریشیا۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد احمد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ ایمبراگریشیا ڈاکٹر سیموئل ہنیمین نے اس کی آزمائش کی۔ اینٹی سورا اینٹی سائیکوسس میازم کی سے تعلق رکھتی ہے یہ دوا۔ کولڈ تھرمل ہے اس کا۔ نو سورس ہے، اینیمل سورس ہے اس کا۔ ویل مچھلی کا گند کہہ لیں، ویل مچھلی کا ایک رسوب کہہ لیں، جو اس کی آنتوں میں جمع ہو جاتا ہے، پھر وہ باہر نکالتی ہے، اسے جمع کر لیا جاتا ہے۔ ایک خوشبودار گوند کی طرح موم کی طرح کا ایک خوشبودار مواد ہوتا ہے، انتہائی قیمتی مواد ہے۔ ایمبراگریشیا کو ہم ایمبیرسمنٹ سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ ایمبیرسمنٹ کا مطلب اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کرنے والا، ڈر خوف رکھنے والا، تشویش رکھنے والا، شرمندگی پانے والا یا شرمندگی سے محسوس کرنے والا، پریشان، بے چین، بے اطمینان والی زندگی میں مبتلا رہنے والا کے معنوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ دوا اعصابی، تشنجی، ہسٹیریکل مزاج کے لوگوں کی دوا ہے۔ اس دوا کے زمرے میں زیادہ تر بچے، بوڑھے اور وہ نوجوان دبلی پتلی کمزور لاغر سی لڑکیاں آتی ہیں۔ اس دوا کا مریض بڑا شرمیلا، جلد راضی ہو جانے والا، بے حد حساس۔ اس دوا کا مریض چڑچڑا اور غصے والا بھی ہوتا ہے، پر یہ چڑچڑاپن اور غصہ اسے تب آتا ہے جب اس کے مزاج کے مطابق کام نہ ہو، جیسے وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہو، رہنا چاہے اور اسے لوگ اکیلا نہ چھوڑیں۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اکیلا رہے، تنہا رہے، تنہائی پسند اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تنہائی پسندی کی زندگی گزارے، ایک کونے میں پڑا رہے، ایک کمرے میں پڑا رہے۔ اس دوا کے مریض کا حافظہ انتہائی کمزور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یکسوئی کی کمی ہوتی ہے، اعتماد کی کمی ہوتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ اعتماد کی کمی پائی جاتی ہے۔ یہ دوا ایسے افراد کی دوا ہے جو یہ کہیں کہ میں کام کر کے تھک گیا ہوں یا تھک گئی ہوں، اب مجھے کچھ سمجھنے کی ہمت نہیں، اب مجھ میں کچھ کرنے کی ہمت نہیں، اب مجھ میں کچھ سوچنے کی ہمت نہیں۔ اگر یہ کوئی مریض آ کے کہے کہ ڈاکٹر صاحب میں بہت تھک گیا ہوں، بس اب میں چاہتا ہوں کہ بس اب میں کچھ نہ کروں اور آرام سے بیٹھا رہوں، سوچوں بھی نہ، تو ایسے لوگوں کی دوا ایمبراگریشیا ہے۔ اس دوا کے مریض میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے، وہ بات کرنے کے دوران بے چینی کا شکار رہتا ہے، سوال کرنے کے دوران پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر آپ سوال کریں گے تو فوراً آپ کو رپلائی نہیں دے گا، کچھ دیر سوچے گا پھر جواب دے گا۔ اس دوا کا مریض شرمیلا اور حساس ہوتا ہے اور اسے وہم ہوتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وقت بہت دھیرے دھیرے سے گزر رہا ہے، اسی لیے وہ سب کام جھٹ پٹ جلدی کرنا چاہتا ہے۔ اس دوا کا مریض باغی نہیں ہوتا، بہت ہی ڈرپوک ہوتا ہے، بہت آسانی سے کسی دوسرے کے زیر اثر آ جاتا ہے۔ اسی لیے یہ دوا ان لوگوں کی بھی بہترین دوا ہے جو
ماتحتی میں رہیں، ڈر کے رہیں اور غمزدہ رہیں، لوگوں کے انڈر رہ کے جسے کہتے ہیں نا پسی ہوئی چکی میں، جیسے پسا ہوا کوئی شخص ہوتا ہے کہ اس کے جملہ کہتے ہیں نا کہ پسی ہوئی چکی والا شخص ہے کہ بس کو جیسے چائے پیستے رہو، جیسے چائے کرام لیتے رہو، بس یہ ہاں میں ہاں ملاتا رہتا ہے، دبا سا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دوا ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ معاشرے میں بہت ملیں گے، اور وہ لوگ بھی ملیں گے جو دوسروں کے ظلم اور ستم ڈھائے جانا برداشت کیے جا رہے ہیں اور اف تک نہیں کر رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے عزیز رشتہ دار، پولیس تو بہت دور کی بات ہے، اپنے والدین کو بھی جو ہے نا وہ نہیں بتاتے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اسی لیے یہ دوا ایسے بچوں کی دوا ہے کہ جو دوسروں کی بدفعلی کے اس میں آ جاتے ہیں، ڈرائے میں آ جاتے ہیں، اور ان کو ڈرا دیا جاتا ہے، ان کو دھمکا دیا جاتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، تمہارے ساتھ وہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے لوگوں کی دوا ہے۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک اگنیشیا سے زیادہ یہ دوا سیڈی دوا ہے، یعنی کہ غم کو دبائے رکھے ہونے والی دواؤں میں سے ایک دوا اگنیشیا امارا ہے، تو دوسری ہمارے پاس سب سے بڑی دوا امبرا گریشیا ہے۔ جذبات کے دبنے کی وجہ سے غم کا ماروں کی دوا اگنیشیا ہے۔ ایسی تشنجی ہسٹیریکل دورے کے لیے بہت اچھی دوا ہے، جس میں دورے سے پہلے کمر کی ہڈی میں کرنٹ کا کسی تحریک ہو، کرنٹ کسی لہر سے اٹھے کمر سے اور ایک دم اس کو تشنج کا دورہ پڑ جائے یا ہسٹیریا کا دورہ پڑ جائے، تو ایسے لوگ کی دوا امبرا گریشیا ہے۔ ایسے افراد جو اپنے کاروباری نقصان یا کسی عزیز رشتہ دار کے بچھڑنے کے غم میں اپنی نیند کو کھو بیٹھیں، نیند میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں، یہ دوا امبرا گریشیا غم کو دور کرنے کی لاجواب دوا ہے۔ غم کو دور کرنے کی سرتاج دواؤں میں سے ایک دوا ہے۔ ایسے نوجوان لڑکیاں جو جلد گھبرا جائیں، کمزور دبلی پتلی سی جسامت والی ہوں، جو جلد پریشان ہو جائیں، جلد فکر مند ہو جائیں، ایسی لڑکیوں کی دوا امبرا گریشیا ہے۔ اس دوا کا مریض بے حد دکھی، رونے والا، کئی دن تک سوگ منانے والا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اب کوئی ایسا بچہ نظر آئے آپ کو، یا ایسی کوئی عورت ملے یا کوئی ایسا مرد ملے، جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ آپ نے لے لیں، آپ نے اس کی کاپی کھو گئی یا اس کی پینسل ٹوٹ گئی یا کھو گئی، اور اس کے بعد وہ کئی دن تک اس کے غم میں روتا رہے گا، بتاتا رہے گا اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے دوستوں کو کہ میری وہ کاپی تھی، اتنی اچھی کاپی تھی، یہ تھا وہ تھا، اس کے غم میں جو ہے وہ بولتا رہے گا، غم مناتا رہے گا۔ یا کوئی عزیز رشتہ دار مر جائے تو اس کے غم میں جو ہے مہینوں تک جو ہے نا اپنے آپ کو مہینوں اس کے غم میں جو ہے اپنے آپ کو ڈھالے رکھے گا۔ اس دوا کا مریض اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر بہت سی کمیاں ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہیں، بہت ساری کمزوریاں ہیں، اسے اپنے آپ سے کراہیت آنے لگتی ہے، وہ اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے۔ جب اسے کوئی پھوڑا پھنسی نکل جائے یا کوئی پیچیدہ تکلیف ہو جائے، کوئی جلدی بیماری ہو جائے، تو اسے اپنے آپ سے کراہیت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب پخانہ آئے تو اس کی بدبو سے، اس کی ریا سے، اس ریا کے اخراج سے اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے۔ اسی لیے اس دوا کا مریض بہت زیادہ اسٹول آتے وقت، پوٹی آتے وقت، پیشاب آتے وقت بے انتہا شرمندگی کا محسوس کرتا ہے،
اسی وجہ سے اس دوا کا مریض دوسروں کی موجودگی میں، یہاں تک کہ اگر اس کی نرس اس کے پاس ہے، اس کی دایا اس کے پاس ہے، اس کی آیا اس کے پاس ہے، اس کی اٹینڈنٹ اس کے پاس ہے، تو وہ اس کے سامنے بھی، اس کی موجودگی میں بھی وہ واش روم نہیں کرے گا، وہ پیشاب نہیں کرے گا، وہ پوٹی نہیں کرے گا۔ وہ بڑا شرمندگی محسوس کرتا ہے جب اس کی بدبودار ریا خراج ہوتی ہے، جب گیس بآواز خارج ہوتی ہے، تو بڑی اپنے آپ کے اندر شرمندگی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا کر لیتا ہے جب وہ پوٹی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور اسٹول کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ یورین پاس کرتے وقت وہ کوشش کرتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی اس کے ساتھ نہ ہو، اس کے کمرے میں نہ ہو، یہاں تک کہ اگر وہ آؤٹ سائڈ کا واش روم یوز کر رہا ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ وہ اس وقت واش روم یوز کرے وہ آؤٹ سائڈ کا، جیسے کہ بازار میں بیت الخلاء بنے ہوئے ہوتے ہیں، کئی بیت الخلاء بنے ہوئے ہوتے ہیں، 8 10 ایک ساتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کوشش کرے گا کہ وہ اس ٹائم اس واش روم کو یوز کرے جب اس واش روم کے اندر سارے کیبن خالی ہوں اور کوئی نہ ہو، اور ان کیس اس کی یورین پاس کرنے کے دوران یا اسٹول پاس کرنے کے دوران کوئی انٹر ہو جاتا ہے اس کے واش روم کے کسی بھی کیبن کے اندر، تو ایک دم اس کی تمام جو اخراجات ہیں، یورین اگر وہ خارج کر رہا ہے تو وہ فوراً رک جائے گا سائیکولوجیکل، یا پوٹی کر رہا ہے، پخانہ کر رہا ہے تو بھی وہ ایک دم اس کا پوٹی جو ہے، وہ پخانہ جو ہے وہ رک جائے گی اور وہ واپس جو ہے نا وہ نہیں کرے گا۔ وہ ایک دم شرمندگی محسوس کرے گا کہ پتہ نہیں میری جو واش روم کی جو آوازیں ہیں، ریا کی جو آوازیں ہیں، باؤلز کی جو آوازیں ہیں، اور میری جو پوٹی کی بدبو ہے، اس سے کہیں وہ میرا مذاق نہ اڑائیں۔ اس لیے اس شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ اس طرح کا جو ہے وہ واش روم یوز ہی نہیں کرتا۔ اس دوا کے مریض انتہائی دبلے پتلے اچھا، یہ جو علامت میں نے بتائی دوسروں کی موجودگی میں، حد ہے کہ وہ اپنی نرس کی بھی موجودگی میں پیشاب و پخانہ نہیں کر سکتا، تو اس کی جو ہمیں اور یہ جو دوائی 2 دوائیوں میں اور یہ علامت ملے گی، نیٹرمیور ہیپرسلف 3 دوائیاں ہیں، یعنی کہ ایمبراگریشیا، نیٹرمیور، ہیپرسلف، ان 3 دوائیوں کے اندر آپ کو یہ مخصوص سمٹم ملے گی کہ مریض جو ہے دوسرے کی موجودگی میں پیشاب یا پخانہ نہیں کر سکتا۔ اس دوا کے مریض انتہائی دبلے پتلے، کمزور، قوت حیات کی کمی والے ہوتے ہیں، کھانسی شدید دورے والی، جس کے اختتام پر ڈکار آئے، یعنی کہ اتنی شدید کھانسی ہوتی ہے، اور کھانسی کا جب دورہ پڑتا ہے تو اس دورے کے اختتام پر اس کو ایک دم ہچکی سی آتی ہے، ہچکی نہیں، ڈکار آتی ہے، تو یہ ہمیں ایمبراگریشیا میں ملتی ہے۔ کھانسی کے اختتام پر اگر چھینک آئے تو ہمیں بیلاڈونا کو یاد رکھنا چاہیے۔ کھانسی کے اختتام پر ہمیں یا مریض کو کہ الٹی والی کیفیت ہو تو کوکس کیکٹائی، ڈوروسیرا اور کیوپرم میٹیلیکم کو یاد رکھنا چاہیے۔ گلے میں، حنجرہ میں خارش، اونچی آواز میں پڑھنے یا بات کرنے پر کھانسی کے دورے، آواز کا بیٹھ جانا۔ اس دوا کی کھانسی شام کے وقت خشک اور صبح کے وقت بلغمی ہوتی ہے۔ رینولا سسٹ بلو ٹنگ، زبان کے نیچے سفید رنگ کی ایک رسولی ہوتی ہے اور وہ اس کے منہ سے بدبو دار سانس آتی ہے، یہ ہمیں ایمبراگریشیا میں ملتی ہے۔ اگر اسی طرح کا رینولا سسٹ جو ہے نیلے رنگ کا ہو تو اس میں آپ تھوجا کو کبھی نہ بھولیں۔ معدے میں ٹھنڈک کا احساس، معدے میں گرمی کا احساس، فاسفورس اور آرسینک البم، 2 حیضوں کے درمیان سیلان خون، معمولی اکساہٹ بھی رحم سے خون جاری ہو جائے، تیز چلنے سے، پخانہ کرتے وقت زور لگانے سے، وزن اٹھانے سے، بلیڈنگ کا ہو جانا، لیکوریا گاڑھا نیلا سفیدی مائل، کپڑے پر خشک ہونے پر نیلا دھبا پڑ جائے،
آنول کا سا جو صرف رات میں جاری ہو۔ اس دوا کی علامات موسیقی سے بڑھتی ہیں۔ یہ دوا وقت سے پہلے بوڑھے ہونے کے اثرات کو دور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر، سندھ، پاکستان سے۔